صدر مملکت سے وزیر اعظم کی ایوان صدر میں ملاقات، ملکی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا ملکی ترقی کے لیے مل کر چلنے کا عزم۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے امور پر بھی گفتگو، تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور، حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے مطالبات کی فہرست مانگ دی۔ پہلی مذاکراتی بیٹھک کا اعلامیہ جاری، فریقین نے مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بی ایس ایل ڈرافٹ کا پک آرڈر جاری کر دیا۔ کراچی کنگز کی پلاٹینم راؤنڈز میں دوسری، چوتھی اور پانچویں باری ہوگی۔ ڈائمنڈ میں کنگز کی پہلی، چوتھی اور پانچویں باری ہوگی۔ گولڈ میں دوسری، تیسری اور چھٹی پک کراچی کنگز کی ہوگی۔ اور بلاول بھٹو نے بھی سست انٹرنیٹ کے خلاف آواز اٹھا دی۔ سندھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیز ترین انٹرنیٹ بنیادی حق ہے۔ ماضی میں کسی نہ کسی بہانے آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، سینسر کرنے کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ میرے سامنے نعرے لگاؤ یا گالی دو، فرق نہیں پڑتا۔ مخالفین کا شکریہ، انہوں نے مجھے مضبوط کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہاں سیاسی مخالفت کی بنیاد پر انہیں کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ پگڑیاں اچھالنا اور گالی گلوچ سکھانے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور، حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے مطالبات کی فہرست مانگ لی۔ جمہوریت اور سیاست میں مکالمے کے سوا کوئی گنجائش نہیں، حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن خالد مقبول صدیقی نے کہا۔ سول نافرمانی کے حوالے سے بات بھی مذاکرات میں ہی ہو سکتی ہے، شرائط پہلے رکھ دی جائیں تو بات چیت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فاروق ستار بولے، اللہ کا شکر ہے یہ برف پگھلی، دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے۔ مذاکرات میں سیاسی درجہ حرارت نیچے آتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم سیاستدان ہیں، بندوقیں لے کر پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ فواد چودھری کہتے ہیں باہر بیٹھ کر فوجی جوانوں کی شہادت کا مذاق اڑانے والوں سے جنگ ہے۔ کرم میں دواؤں کی ترسیل، امداد کی فراہمی کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ، خیبر پختونخوا کابینہ نے منظوری دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، تیرا اور جانی خیل میں آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کرم کا مسئلہ دہشت گردی نہیں، دو گروپوں کے درمیان تنازع ہے۔ لوگ امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر فرقہ وارانہ منافرت سے حالات خراب کر رہے ہیں۔ علاقے میں غیر قانونی بھاری ہتھیاروں کی بھرمار ہے، اتنے ہتھیار اور مورچوں کا کوئی جواز نہیں۔ مذاکرات اور جرگوں سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ لوور کرم میں اوچک کے قریب مسلح افراد نے دو مسافروں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق مسافروں کا تعلق پاڑھ چنار سے ہے، تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور گشتہ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نئی تاریخ مقرر کر دی۔ عدالت نے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ اے آر وائی نیوز نے 3 دن پہلے بتایا تھا فیصلہ 23 دسمبر کو نہیں سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر آنے والی باتیں جھوٹ ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کی پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر ہی نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا نواز شریف کو پاناما کے جعلی مقدمے میں سزا دینا گھناؤنا مذاق تھا۔ خواجہ آصف کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا رد عمل، کہا ایسے بیانات کا مقصد مذاکرات کو سیبوتاژ کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے لیے کوئی این آر او نہیں مانگا، چاہتے ہیں کارکن رہا ہوں۔ سول نافرمانی کی تحریک ابھی تک برقرار ہے۔ مائکروسافٹ کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں سیکیورٹی نقص کا انکشاف، نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ صارفین اور اداروں کے سسٹم ہیک ہونے، ذاتی معلومات چوری ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا ونڈوز 7 سے 11 تک کے ورژن متاثر ہو سکتے ہیں۔ شیئر ڈرائیوز، فولڈرز اور ای میلز اٹیچمنٹ سے محتاط رہنے کی تجویز، پاس ورڈ پیچیدہ رکھنے اور مختصر عرصے کے بعد تبدیل کرنے کا مشورہ۔ کراچی میں شہری کے اغوا برائے تاوان کے مقدمے کی اے ٹی سی میں سماعت، سی ٹی ڈی کے 9 اہلکاروں کی عبوری ضمانت مسترد۔
عدالتی فیصلہ سنتے ہی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ CTD اہلکاروں کے خلاف 2022 میں اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں نامزد سابق SHO شعیب قریشی جیل میں ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مشیر توحید حسین کا کہنا ہے بھارت کو پیغام بھیج دیا کہ حسینہ واجد کو عدالتی کارروائی کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے۔ حسینہ واجد طلبہ کے مظاہروں کے بعد مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی تھی۔ ان کے خلاف قتل کے 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے تاریخ رقم کر دی۔ گرین شرٹس کے 309 رنز کے تعاقب میں افریقی ٹیم 271 پر ڈھیر ہوئی۔ قومی ٹیم کے اوپنر سائم ایوب کی سینچری شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر میچ اور سیریز کے ہیرو قرار پائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کا قومی ٹیم کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا امید ہے قومی ٹیم مستقبل میں بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں، ٹیم کا ہر کھلاڑی سپورٹ کرتا ہے، سب کی مدد اور مشوروں سے ہی پرفارم کرنے میں کامیاب ہوا۔ نوجوان اوپنر سائم ایوب کہتے ہیں ٹیم سیریز جیت گئی جس کی بے حد خوشی ہے۔ کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے قوم کو ہم سے ایسی ہی کامیابیوں کی توقع ہوتی ہے۔ سائم ایوب کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا باوما پاکستان کے خلاف وائٹ واش ہونے پر افسردہ، کہا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اپنی غلطیوں پر قابو پانا ہوگا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، مری میں بارش کے ساتھ برف باری، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور، پتوکی اور اوکاڑا میں ہلکی بارش، بالائی علاقوں میں شدید سردی سے زندگی ٹھٹھرنے لگی۔ اسکردو میں پارا -11، گلگت اور دیر میں -8، استور میں -7 تک گر گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، کلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ یونیورسٹی کی کانووکیشن میں قومی ترانے کی ریکارڈنگ نہیں چلی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور طلبہ نے خود قومی ترانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ریکارڈنگ آخر میں چلی، بلاول اور وزیر اعلیٰ مسکراتے رہے۔ ادارے چاہتے ہیں کرم اور پاڑا چنار میں کوئی جانی نقصان نہ ہو، امن رہے۔ معاملات طے پا گئے، جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ریاست جانتی ہے کون سی بیرونی طاقتیں دونوں فرقوں کو لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ادارے ان سیاہنی ہاتھوں سے نمٹیں گی، اس بارے میں بھی بیرونی طاقتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی میں 20 دن سے پانی کا بحران ہے، کوہرام مچا ہے لیکن سندھ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پاڑا چنار کو آج سب سے زیادہ امداد کراچی بھیج رہا ہے۔ بغیر وسائل اربوں روپے کے کام ہو سکتے ہیں تو جس دن MQM کا وزیر اعظم آیا یا وزارت اعلیٰ پر کامران ٹیسوری چلے گئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ سرکاری وسائل سے غربت اور بے روزگاری کے ساتھ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے میں ناکام واٹر کارپوریشن کے ہائیڈرن انچارج نے پیاسے عوام کے خلاف پولیس سے مدد مانگ لی۔ راشد منہاس روڈ پر احتجاج کے دوران واٹر ٹینکرز کے وال کھولنے پر عزیز بھٹی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ رینجرز اور واٹر بورڈ کا کراچی کے علاقے گلشن معمار کے گوٹھوں میں آپریشن، غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس مسمار، سامان ضبط کر لیا، 2 مقدمات درج۔ رضوان بروہی، شامیر بلوچ، گل محمد، اکرم اللہ، حمید اللہ، علی گبول اور تاج محمد نامزد۔ گلیاں محلے ہی کیا، گھر کی دہلیز بھی کراچی والوں کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ شہر میں 2024 کے دوران اب تک سٹریٹ کرائم کی 66,000 سے زائد وارداتیں، شہری تقریباً 48,000 موٹر سائیکلوں سے محروم، 19,000 سے زائد شہریوں سے موبائل فون چھینے گئے، 1750 سے زائد گاڑیاں کار لفٹر لے اڑے، گھروں، دکانوں اور مختلف مقامات میں چوری اور ڈکیتی کے 3,950 کیسز رپورٹ۔ ڈکیتی مزاحمت پر 111 شہریوں کی جان لے لی گئی۔ F8 اسلام آباد میں انڈر پاس کل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا F8 ایکسچینج چوک اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ۔ محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ کو دور کرنے کی ہدایت کی۔
غزہ میں اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے، صہیونی فوج کھنڈر بنے غزہ کو قبرستان بنانے پر تل گئی۔ قابض فورسز نے البریج اور رفح پر رات بھر بم برسائے، 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری میں 8، گاڑی پر حملے میں 4 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یمنی حوثیوں کو دھمکی، کہا ویسا ہی جواب دیں گے جیسا ایران کو دیا تھا۔ سعودی عرب اور شام کی نئی عبوری حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ سعودی شاہی مشیر کی قیادت میں وفد نے دمشق کے پیپلز پیلس میں نئی شامی انتظامیہ کے سربراہ احمد الشرع سے ملاقات کی، مستقبل میں تعلقات اور دیگر امور کو بہتر انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ کابل میں سعودی عرب نے اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا افغان عوام کو تمام خدمات فراہم کی جائیں گی، یہ فیصلہ سعودی حکومت کی خواہش کے مطابق ہے۔ ایلون مسک نے ایکس پر ہیش ٹیگ کا استعمال غیر ضروری قرار دے دیا۔ ایلون مسک سے صارف نے پوچھا کیا اسے ہیش ٹیگ استعمال کرنا چاہیے۔ ایلون مسک نے جواب دیا براہ کرم ہیش ٹیگ کا استعمال بند کر دیں، سسٹم کو ان کی ضرورت نہیں، یہ بدصورت نظر آتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سسٹم جانتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چیمپئنز کپ کے فائنل میں جانے کی ریس، مارفورز اور لائنز کی ٹیمیں کوالیفائر میں مد مقابل۔ مارفورز نے 181 رنز کا ہدف دیا، فخر زمان نے 89 رنز کی شاندار اننگ کھیلی، عبدالصمد کے دھواں دھار 41 رنز۔ ہدف کے تعاقب میں لائنز کی بیٹنگ جاری، میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں اسٹالین سے مقابلہ کرے گی، ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہوگی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کیلاش میں رنگا رنگ چاؤموز فیسٹیول اختتام پذیر، کیلاش قبیلے والوں کا رقص۔ فیسٹیول کے دوران مختلف رسومات ادا کی گئیں، بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح میلے میں شریک ہوئے۔ اور دنیا موسیقی پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو رستاروں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ ملکہ ترنم نے لاتعداد گیت گائے، کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے، لازوال گیتوں اور غزلوں کے ساتھ پاک بھارت جنگ کے دوران جو قومی نغمے گائے۔